معزز علماء کرام، کارکنان اشاعت التوحید و سنہ راولپنڈی ڈویژن، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص علماء کرام اتنی کثیر تعداد میں یہاں پر تشریف لائے۔ حالانکہ میں خود چل کر کسی کے پاس بھی نہیں جا سکا، سوشل میڈیا پر جو پیغام دیا گیا تو حضرات علماء کرام نے شفقت فرماتے ہوئے اس پیغام کو قبول کیا، اور آج کا یہ اجلاس میں بلا جھجک کہہ سکتا ہوں کہ اشاعت التوحید و سنہ کی تاریخ کا سب سے بڑا اجلاس اور سب سے بڑی میٹنگ ہے۔ حالانکہ یہ راولپنڈی ڈویژن کی ہے 4 اضلاع کی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے علماء بھی مخلص ہیں، ہماری عوام بھی مخلص ہے، کارکن بھی مخلص ہے۔ کہیں مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر کے طبقے میں ہے، نچلے والا طبقہ سب مخلص لگ رہا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ توحید و سنت کا کام ہو، کتاب و سنت کا کام ہو۔ بہرحال یہ جو آپ کا اجلاس ہے، یہ ایک میٹنگ تھی جو اب ایک بہت بڑا اجتماع بن گیا۔ علماء حضرات نے آپ کے سامنے اپنا ما فی الضمیر بھی بیان کیا اور حقائق کو بھی بیان کیا۔ میں سب ان علماء کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیانات میں برکت عطا فرمائے اور ان کے جذبات کو اور زیادہ ترقی دے اور انہیں توحید و سنت پر استقامت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، وقت بہت کم ہے، پروگرام تو تھا میرا 3 حصوں میں گفتگو کرنا، لیکن بالکل مختصر چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے اور 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ جنت میں جانے والے وہ کون ہیں؟ اور آپ نے جواب میں فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریق پہ ہوگا وہ جنت جائے گا۔ یہ بنیاد قائم کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہی 2 لفظوں کو ما انا علیہ و اصحابی، انہی کی تفصیل ہے اہل السنت والجماع۔ ما انا اہل السنت، اصحابی الجماع۔ تو اہل السنت والجماعت کا معنی وہ جماعت جس کے عقائد و اعمال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ والے ہوں، ان کی طرح ہوں، اس کا نام کیا ہے؟ اہل السنت والجماعت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق
یہ جو طائفہ ہے ما انا علیہ و اصحابی والا، 72 تو گئے جہنم میں، ایک بچ گیا، یہ جو ہے یہ ہمیشہ رہے گا۔ لا تزال طائفہ، علماء جانتے ہیں ٹولی ہوگی، چند ہوں گے، طائفہ چند نفوس ہوں گے، اکثریت ان کے خلاف ہوگی۔ وہ جو طائفہ ہے وہ ہمیشہ رہے گا، اور رہے گا ظاہرین علی الحق، حق پر سینہ تان کے چلا کرے گا، غالب ہو کر رہے گا، چھپ چھپا کے نہیں، کھل کر رہے گا، ظاہرین علی الحق۔ اور ساتھ جو جملہ فرمایا لا یضرہم من خالفہم، لا یضرہم من خذلہم، کہ جو اس طائفہ سے جدا ہو گیا، کٹ گیا، ما انا علیہ و اصحابی کا منہج چھوڑ دیا اور اس طائفہ منصورہ سے جدا ہوا، تو فرمایا لا یضرہم، وہ ان کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا، خذلہم، کوئی نقصان نہیں دے سکتا، ساری دنیا الٹی ہو جائے، خلاف ہو جائے، ان کا کچھ بھی نقصان، لا یضرہم من خذلہم حتی یاتی امر اللہ۔ اسی طائفہ منصورہ کے ائمہ ہر دور میں رہے، صحابہ تو سب وہی طائفہ تھے، تابعین، ائمہ اربعہ، اس کے بعد ہر دور میں چند اشخاص رہے 14 صدیوں میں جنہوں نے پیغمبری مشن کو بیان کیا، کبھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی شکل میں، کبھی شیخ الاسلام ابن القیم کی شکل میں، کبھی مجدد الفسانی کی شکل میں۔ تو یہ ایک تسلسل کے ساتھ یہ طائفہ اپنی منزل کی طرف چلتا رہا، حتیٰ کہ بڑے صغیر میں اس طائفہ کے امام وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پہلا شخص ہے جس نے برے صغیر میں سیاہ ستہ کو لائے، اس سے پہلے برے صغیر میں سیاہ ستہ نہیں تھی۔ تاریخ دعوت وعظیمت کا مطالعہ کر لو، شاہ ولی اللہ پر پورا اس نے کتاب لکھی، بہرحال وقت نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کے امام تھے، لیکن کوئی بڑے مقرر نہیں تھے، مدرس تھے، نیک آدمی تھے، مصنف تھے۔ انہوں نے اس میراث کو کتابوں میں بیان کیا، منبر پہ نہیں لائے، شاگردوں کو توحید و سنت بتلائی، شرک و بدعت کا رد پیش کیا، اور ان کے بعد حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ خاتم المحدثین، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ رفض کے عروج کا زمانہ ہے۔ ایران سے مبلغ آئے، پورے ہندوستان کو رفض زدہ بنا دیا۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے بڑی محنت کی رد رفض پر، اور انہوں نے تحفہ اثنا عشری، اس طرح کی کتابیں، تقریریں، ان کی پوری زندگی خدمت حدیث اور رد رافضیت پہ گزری۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ اسی خاندان کے چشم و چراغ، ان کی پوری زندگی گزری ہے کہ قرآن کو عام کیا جائے۔ انہوں نے ترجمہ کیا، پہلا ترجمہ۔ یہ شرف برے صغیر پاک و ہند میں کہ توحید و سنت
مشن انبیاء دعوت الانبیاء کو پیغمبری رنگ میں سٹیج پہ لائے تو وہ ہیں امام المجاہدین حضرت سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے برسر عام منبر پہ مسئلہ بیان کیا اور انبیاء کی دعوت میں، بالخصوص امام الانبیاء کی دعوت میں دو چیزیں، ایک ہے بیان توحید، ایک ہے اقامت توحید، دونوں کا فرق ہے۔ بیان توحید اور ہے، اقامت توحید اور ہے۔ ہر پیغمبر کی دعوت میں دونوں چیزیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اقیم الدین، بات لمبی نکل جائے گی۔ اقامت دین، بیان دین، بیان توحید و سنت، اقامت توحید و سنت، یہ الگ الگ عنوان ہیں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ انہوں نے دونوں کام کیے، بیان توحید و سنت بھی کیا اور اقامت توحید و سنت کی خاطر بالا کوٹ میں جامع شہادت نوش کیا، دونوں کام کیے۔ شاہ اسماعیل شہید کے بعد مسلمانوں کے حالات کے پیش نظر ایک چھاؤنی بنائی گئی جس کا مقصد تھا مجاہدین کو اکٹھا کرنا اور اسلام کی برِ صغیر میں نشأت ثانیہ کا دور اور کام کرنا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو مسلمانوں کے حالات بنے تو اسلام کو سنبھالنا یہ مقصد تھا۔ وہ کوئی تعلیمی ادارہ نہیں تھا، ابتداء دارالعلوم کا نام تھا لیکن مجاہدین کا مرکز تھا، مجاہدین کا خیمہ تھا جس کا نام بنا دارالعلوم دیوبند۔ اسی لیے آپ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی تاریخ پڑھے، مولانا حسین احمد صاحب مدنی کی تاریخ پڑھے، حضرت گنگوئی کی تاریخ پڑھے تو انہوں نے پڑھایا کم ہے اور میدان میں زیادہ رہے، میدان میں زیادہ رہے، یعنی بیان توحید و سنت بھی، اقامت توحید و سنت بھی۔ یہ شاہ اسماعیل شہید کے مشن میں دونوں رنگ تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک فکر آئی حاجی امداد اللہ صاحب کی، تو حاجی امداد اللہ صاحب ایک صوفی آدمی تھے، وہ صوفیانہ فکر بھی آئی لیکن مجاہدانہ فکر وہ فکر اسماعیلی تھی، فکر گنگوئی تھی۔ تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند، ان اکابرین کی فکر کے امین بن کے آئے دو شخص۔ ایک کا نام ہے رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ، اور دوسرے کا نام ہے مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ جو اکابرین دیوبند کی پوری فکر کے ترجمان، بیان توحید و سنت کا غلبہ مولانا حسین علی صاحب پر تھا اور اقامت توحید و سنت کا غلبہ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی صاحب رحمت اللہ علیہ پر تھا۔ ہمارے ان مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ نے جب پنجاب میں آئے، آپ کے مقاصد میں دونوں چیزیں تھی، بیان بھی اقامت بھی۔ تو انہوں نے بیان کیا، اقامت کے سارے اصول بیان کیے، سورہ نساء پڑھے اور صورتیں پڑھیں جی، احکام سلطانیہ ہے، امور انتظامیہ ہے، فلاں فلاں، سارے ان کے قرآن میں وہ طالب علموں کو پڑھائے، علماء کو پڑھائے، اور بیان توحید و سنت۔ مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ان شاگردوں میں بڑے شاگرد تھے، میں نے ان کا رجسٹر دیکھا، کوئی بنگلہ دیش کا، کوئی افغانستان کا، کوئی انڈونیشیا کا، وہ جو داخلہ رجسٹر تھا، لیکن 3-4 آدمی ہیں جن کی محنت کو اللہ نے رنگ لایا اور توحید و سنت کا یہ چشمے سے پورا سمندر بن گیا۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں آپ حضرت کے پاس گیا اور میں نے پوچھا، حضرت بہت خوش تھے،
میں نے کہا استاد جی آج بہت خوش ہیں، تو کہتے ہیں میں نے رات کو خواب دیکھا. تو خواب تو ایک بشارت ہے، دلیل شلیل نہیں خیال کرنا، تو بشارت کا ایک درجہ ہے. تو کہتے ہیں میں نے آزان دی خواب میں، اور میری اذان بہت دور 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 تک پہنچی. تو شیخ القرآن کہتے ہیں پھر آپ نے تعبیر کیا نکالی؟ کہتے ہیں میں نے تعبیر نکالی کہ یہ جو قرآن کا مسئلہ ہے نا یہ پوری دنیا پہ پہنچ جائے توحید و سنت کا. آج انٹرنیٹ کے دور میں ہم نے دیکھا کہ مولانا حسین علی کی وہ اذان پوری ہو گئی. پوری دنیا پہ وہی مسئلہ علاج جو وہاں بچرا کے جنگلوں میں تھا، آج پوری دنیا میں اگر کوئی قرآن پڑھنے پڑھانے والا ہے تو مولانا حسین علی صاحب کا یا بالواسطہ شاگرد ہے یا بلا واسطہ شاگرد ہے، جس سے باروں بار کام ہی نہیں. خیر بہرحال اب مسئلہ یہ تھا، ہمارے پنجاب میں پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے اور بھی احباب ہیں، وقت بڑا مختصر ہے. انہوں نے کام کیا، اقامت توحید و سنت کی طرف جب متوجہ ہوئے، بیان توحید و سنت بڑا کام کیا، اور اقامت کی طرف جب متوجہ ہوئے تو درمیان میں یہ لڑ پیدا ہو گئے. اور ہوئے اس لیے کہ یہ تو اب اقامت کا کام جب شروع ہو گیا تو ان کی گنجائش ہی نہیں رہے گی، تو انہوں نے درمیان میں وہ مسئلہ حیات ممات چھیڑا. اس کی ایک لمبی داستان ہے اور یہ مسئلہ چلتا رہا. خیبر پختونخوا میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا امام الدعوہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ تعالی علیہ. میں کہا کرتا ہوں کہ سب علماء سے ہماری عقیدت ہے، لیکن اگر دل کی محبت کو تولا جائے تو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اکیلے تھے، کام کیا اور دونوں کام کیے، اقامت کا بھی اور بیان توحید و سنت. ان کے شاگردوں میں دونوں رنگے، دونوں کام کیے. شیخ القرآن مولانا محمد عارف طاہری، شیخ القرآن ولی اللہ صاحب کابل گرامی، سارے یہ رنگ تھا. پنجاب میں یہ اقامت توحید و سنت کا تصور میرا خیال ہے اکثر علماء کو بھی پتہ نہیں ہے. تو اس لیے ایک تو اس جذبہ کو ابھارنے کی ضرورت ہے کہ توحید و سنت کی اقامت، توحید فی الحاکمیت. آپ دیکھیں آیت الکرسی حضرت شیخ بیان کر رہے تھے قاضی صاحب، جہاں پر ایک جملہ مولانا عبد الغنی جاجروی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ لا الہ الا ہو سے شروع ہوا، اور یہ سارا بیان کر کے آخر میں پھر ایک خلاصہ نکالا پوری آیت الکرسی کا، اور وہ ہے وَمَن یکفر بالطاغوت وَیُؤْمِن بِاللَّہ، جو طاغوت کا انکار کرے گا وَیُؤْمِن بِاللَّہ، اور اللہ پر. اب یومن باللہ بعد میں، یکفر بالطاغوت پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہوگا، ورنہ ایمان باللہ کا دعویٰ جھوٹا ہے. میں یکفر یہ پوری آیت الکرسی کے آخر میں لگا کر جہاں پر وہ ہمارے شیخ مولانا عبد الغنی جاجروی رحمت اللہ علیہ نے میں یکفر بالطاغوت یعنی لا الہ ویؤمن باللہ الا اللہ. اسی طرح ایک آیت ہم ہر جگہ بیان کرتے ہیں، ما ارسلنا من قبلک من رسول الا روحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اسی مضمون کو سورۃ النحل میں بیان کیا. کیونکہ علماء کی مجلس سے اس لیے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. وہاں پر کیا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ہر پیغمبر کی دعوت تھی کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ. واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کیا ہے؟ قرآن نے خود بتایا
यतहाकमून इला तागूत, हर वो कानून, हर वो किताब, हर वो रिवायत, हर वो मुल्ला, हर वो पीर, हर वो अल मुहन्नद, हर वो रिवायत जो किताब व सुन्नत के मद्दे मुकाबिल आए, फहुव तागूत, वो तागूत है कुरान के मद्दे मुकाबिल। इसी से निजाम, जो निजाम मुहम्मदी के मुकाबले आए, जो कानून मुहम्मदी के मुकाबले आए। दीन का माना क्या है? आप तो उलमा है। दीन का माना कानून। कुरान देखो, सूरह यूसुफ पढ़ो, फी दीनिल मलिक, बिन्यामीन को बादशाह के कानून में नहीं रख सकते थे। नूरवार देखो, दीन का माना कानून है, ज़ाब्ता हयात है, निजाम है। इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, इसका क्या माना है कि अल्लाह के यहां निजाम इस्लाम का चलेगा। इन्ना दीन इंदल्लाह, अल्लाह के यहां कानून किसका चलेगा? इस्लाम वाला। तो मुसलमान का माना जो अल्लाह के कानून को मानता है। और इसको हज़रत शाह वलीउल्लाह ने ताबीर किया। वक्त बड़ा कम है, आज मैं इस पे सैर हासिल गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन इंशाअल्लाह कन्वेंशन रखेंगे। आज तो चूंकि इजलास है, इस पे हम एक तरबियती नशिस्त रखेंगे। मैं अद्य करना चाहता हूं। फरमाते हैं ला तहरीमा वला तहलीला वला तशरीया इल्ला लिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का एक माना यह भी है कि अल्लाह के सिवा कोई हाकिम आला नहीं, हाकिम आला सिर्फ अल्लाह है। मामूली सी बात करता हूं, गाड़ी लेते हो, साथ एक कॉपी मिलती है, हिदायत होती है कंपनी की तरफ से, गाड़ी को यूं चलाना है। अगर अपनी मर्जी करोगे तो तुम्हारी गाड़ी चल सकती नहीं, खराब हो जाएगी। अच्छा, ये जो आम गाड़ी है इसके लिए तो वो कॉपी आप देखती, और ये जो गाड़ी है, ये सब गाड़ियों से बेहतर गाड़ी इंसान। तो अल्लाह ने इंसान को बनाया, इस मशीनरी की पीछे से कॉपी भी भेजी। वो कॉपी का नाम वही है कुरान। आया कि ये इंसान चलेगा कैसे निजाम कुरान के साथ। सिर्फ इतनी बात करता हूं, आज हम दर्स भी देती और भी करते, लेकिन सोची 80% अहकाम वो हैं जो सिर्फ दरसगाह तक के, उनका खारिज में कोई वजूद नहीं। क़यामत के दिन अल्लाह नहीं पूछेगा। एक तरफ हम दावत देते हैं हमारे नबी आलमी रहमतल लिल आलमीन लियकूना नज़ीरा लिल आलमीन नज़ीरा, कुरान हुदल लिन्नास है, काबा हुदल लिल आलमीन है। एक तरफ हमारी ये दावत है, और सोच हमारी क्या है? मेरी मस्जिद तक, मोहल्ले तक, अपने मुक्तदियों तक अगर नबी आलमी है, कुरान आलमी है, तो फिर मेरा भाई नबी का वारिस की सोच भी आलमी होनी चाहिए। आजकल क्या है? बस सिर्फ इतनी बात है कि मेरा मदरसा है, साथ कोई और मदरसा न बने। कि जितने आप रो रहे हैं सारे झगड़े ये मौलवी का ये खुदा पे भरोसा और एतमाद है, सारी लड़ाइयां ये साहबजादे साहब हम इसका एहतराम करती। आप भी मैं कहता हूं मौलाना अशरफ अली साहब, उनका खानदान मेरे लिए काबिल एहतराम है, हर तरह एहतराम करूंगा। लेकिन मिशन के खिलाफ अशरफ अली तो बेचारा अशरफ अली है, अगर शेखुल कुरान भी कब्र से उठ के आ जाए ना और मिशन के खिलाफ मनवाए, खुदा की कसम मैं शेखुल कुरान की भी नहीं मानता। तवज्जो है? इसलिए ज़हन में बात रखो। बाद लोगों को गलत फहमी है कि ये कि झगड़ा क्या है जी, फला क्या है जी, कोई झगड़ा नहीं। मैं पूरी बात नहीं करता, सिर्फ चूंकि आप तशरीफ ले आए मैं आपको जज बनाता हूं, फैसला कर लो। मेरी बिल्कुल ना मानो। हमारे झगड़े की इब्तिदा कहां से हुई, शुरू कहां से हुआ? ये है मेरे पास
جواہر القرآن. یہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے اور مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھوائی ہے. اس کی صورت روم ہے. اس میں ایک عبارت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ درود و سلام نہیں سنتے. مولانا حسین علی صاحب لکھوانے والے مولانا حسین علی صاحب کے سامنے بیٹھ کے شیخ القرآن لکھنے والے اور کہتے ہیں جن روایتوں میں ہے کہ آپ سنتے ہیں ان کے راوی شیعہ ہے. مولانا تو احتراماً میں کہہ رہا ہوں حاجی اشرف علی صاحب نے یہ کتاب اشاعت اکیڈمی سے شائع کروائی اور یہ پوری عبارت حذف کرا دی. یہ عبارت نکال دی. یہ شیخ القرآن کی یہ عبارت نکال دی گئی. 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا میں نے پنڈی میٹنگ میں یہ بات کی. میں نے کہا آپ نے یہ کیوں خیانت کی؟ جواہر القرآن شیخ القرآن کی کتاب بدلی چندے کی خاطر. یہاں ہماری جھگڑے کی بنیاد ہے. وہ ناراض ہو گئے.